السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مونا خان آپ کی شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ٹی وی اسکرین کا ایسا چمکتا ہوا ستارہ ہے کہ ہم ان کے جب ڈرامے دیکھتے ہیں ہم ڈرامے دیکھتے نہیں بلکہ سیکھتے ہیں، اور انہی کے ڈراموں کو سیکھ کر ہم سب بھی اپنی فیلڈ میں کام کریں، کیونکہ انہوں نے نہ صرف ڈرامے کیے، فلمیں بھی کی، تھیٹر بھی بہت کیا. پاکستان ٹیلی ویژن کی بات کریں تو 50 سال سے زائد کا عرصہ تو انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کو دیا، اداکاری کی، اور ان کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی مل چکا ہے. تو آج کے ہمارے لیجنڈری ایکٹر، پاکستان کا بہت بڑا نام، پاکستان کا بہت بڑا سٹار شکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور پیچھے آپ ان کی پکچرز بھی دیکھ سکتے ہیں. تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. آپ سب انہیں شکیل کے نام سے جانتے ہیں، لیکن میں ان کا پورا نام بتاتی چلوں کہ ان کا نام یوسف کمال ہے. لیکن آپ سب لوگ، آپ سب کے ہر دل عزیز ایکٹر شکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. بہت بہت شکریہ. اور یہ کہ جہاں تک ٹائم دینے کا تعلق ہے تو وقت بہت قیمتی چیز ہوتی ہے. آپ کا ٹائم ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اور ہم بڑے آج خوش نصیب بھی ہیں کہ آپ کا ٹائم ہمیں مل رہا ہے. پی ٹی وی کیونکہ ہماری مدر آرگنائزیشن ہے، اپنی مدر آرگنائزیشن کے لیے تو ہم جب بھی آپ کہیں گے تو ہم کرنے کو تیار ہوتے ہیں. اس کریکٹر کا ذکر کرنا چاہوں گی، محبوب احمد کا، جو کہ آپ نے ڈرامہ کیا تھا آنگن ٹیڑھا 1984 میں اور انکہی 1982 میں تیمور احمد کا. سر دونوں کریکٹر بہت ہی مختلف تھے. تیمور احمد کے کریکٹر کو دیکھتے ہیں ایک سنجیدہ کریکٹر دیکھتے ہیں، بڑا سیریس والا. اگر ہم محبوب احمد کی بات کرتے ہیں تو سر ہم وہ دیکھتے تھے تو ہمارے چہروں پہ مسکراہٹیں آ جاتی تھی. اتنا مختلف کریکٹر سر آپ نے کیا، اور کیا سوچ کے کیا، کس طرح سے کیا؟ کیونکہ عام طور پہ ایک کریکٹر کی چھاپ لگ جاتی ہے کہ نہیں انہوں نے تو یہی کریکٹر کرنے، لیکن آپ نے سر ہر طرح کے کریکٹر کیے. تو سر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آنگن ٹیڑھا ہو یا اور اس طرح کے دوسرے ڈرامے ہوں، بات یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے کہا تھا کہ آپ آج کی جنریشن، جو آج کے نوجوان طبقہ ہے، وہ بھی آنگن ٹیڑھا جب دیکھتا ہے نا تو ان کو لگتا ہے کہ یہ آج ہی کی کہانی ہے، یہ ہماری کہانی ہے، یہ گھر گھر کی کہانی ہے. اور اسی وجہ سے وہ تمام ڈرامے جو آج بھی دیکھے جاتے ہیں اور پسند کیے جاتے ہیں پی ٹی وی کے اس دور کے ڈرامے جو ہیں، ان کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی عہد یا کسی دور کی عکاسی نہیں کرتے ہیں. وہ جس عہد میں بھی، جس دور میں بھی آپ دیکھیے، آپ اس کے وہ تازگی آپ کو محسوس ہوگی، آپ کو لگے گا کہ یہ کل کی کہانی، یہ ہماری کہانی، یہ آج کی کہانی ہے. اور جب یہ چیز کسی بھی فن پارے پر یا فنون لطیفہ کسی شعبے پر لاگو ہوتی ہے یا زمرے میں وہ آتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کلاسکس. کلاسک کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک دور سے وابستہ نہیں ہے، وہ سدا بہار ہے. تو آنگن ٹیڑھا کی بھی یہی خصوصیت ہے کہ وہ سدا بہار ہے. آج بھی آپ کو دیکھو تو آپ کو سارے اس کی جملے، اس کے مزاح، اس کے کردار آج کے کردار لگتے ہیں، آج کی کہانیاں لگتی ہیں. یا انکہی ہو یا انکل عرفی ہو یا اس طرح کے اور ڈرامے ہوں، خدا کی بستی ہو. خدا کی بستی آج بھی آپ کو دیکھ لیجیے تو آپ کو وہی تازگی محسوس ہوگی، وہی اس میں آپ کو چیزیں نظر آئیں گی جو آج کے دور میں ہیں. اسی لیے جو ہے وہ ڈرامے آج بھی پسند کیے جاتے ہیں. بات سے بات نکلتی. ایک اور بات جو مجھے بہت جو میں آج کا ڈرامہ دیکھتا ہوں، اس زمانے میں نیگیٹیوٹی نہیں تھی. پی ٹی وی ڈراموں میں اس قدر خوفناک نیگیٹو کیریکٹرز نہیں ہوتے تھے، ویلن نہیں ہوتے تھے. کہانی کے جوڑ توڑ اس طرح سے ہوتا تھا کہ ہوتے تھے، چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی تھیں، حالات سچویشن نیگیٹو ہو جاتی تھی، مگر یہ کہ کوئی ایسا خوفناک کردار نہیں آتا تھا کہ جو کچھ بڑھیا میٹ کر کے رکھ دیا اور جس کی وجہ سے تباہیاں مچ جائیں. تو وہ ایک بڑا پازیٹیو پوائنٹ تھا جو کہ پازیٹیوٹی کو مینٹین کرتا تھا پی ٹی وی کی. اور اسی کی وجہ سے آج بھی پی ٹی وی کے ڈرامے میں جو تازگی محسوس ہوتی ہے لوگوں کو، وہ آج کے دور کے ڈراموں میں نہیں محسوس ہوتی غالباً. رومانٹک ہیرو کے طور پہ جب آپ جانے جاتے تھے، اور آپ کی فین فالوئنگ تو ابھی بھی بہت زیادہ ہے، اس وقت تو اور زیادہ ہوگی جب آپ اسکرین پر آتے تھے، تو سر یہ بتائیں اس میں خواتین کتنے نمبرز میں فینس تھی اور کتنی زیادہ آپ کی فینس تھی؟ کیونکہ عام طور پہ رومانٹک ہیرو کی تو خواتین ہی پھر فین ہوں گی. ویل ہر ایکٹر کے فینس ہوتے ہیں، میرے بھی فینس تھے. اور
اور جیسے آپ نے کہا کہ کیونکہ مجھ پہ چھاپ لگی تھی شروع میں، تو فینس کی تعداد میں خواتین بہت زیادہ تھیں. کیونکہ آپ نے ہر ٹائم پہ 70s میں کام کیا، 80s 90s ہر دور میں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں جتنے ڈرامے جو بنتے تھے وہ obvious سی بات ہے ڈرامے بننے میں چینج آیا، ڈائریکشن میں، سٹوری میں، اور بہت ساری چینجز آنا شروع ہو گئی تھی ڈرامہ فلم انڈسٹری میں. تو سر مجھے یہ بتائیں سب سے زیادہ کس دور میں آپ کو کام کرنے میں مزہ آیا؟ یہ تمام ادوار جو آپ نے گنوائے ہیں نا، ان میں سب میں مجھے مزہ آیا. بس میں نے 70s میں شروع کیا تھا، تو 70s میں بھی مجھے مزہ آیا کیونکہ اس بات اچھی سیریل میں نے مجھے موقع ملا کام کرنے کا. ہم نے پھر 80s میں بھی، پھر 90s میں بھی. اب مجھے صحیح سن یاد نہیں ہے، مگر بجیا کا میں نے جیسے آصافری کیا تھا، جس میں میں نے بحیثیت ایک سازندے کے سارنگی نواز کے رول میں نے کیا تھا، اور میں اس میں گویہ بھی تھا. تو وہ کردار بھی مجھے بہت پسند تھا، وہ بھی میں نے بہت انجوائے کیا تھا. تو یہ جب کیریکٹر رول کرنے لگا تو مجھے کیریکٹر رول بھی اتنے خوبصورت ملے، جس میں میں کہتا ہوں جیسے سر جب کاسٹیوم ڈرامہ آیا، ہسٹوریکل پلیز آئے، شاہین آیا. شاہین میں جو رول میں نے کیا تھا وہ ابو عبداللہ کا تھا، تاریخی رول تھا. مسلمانوں کا وہ آخری بادشاہ جس کے ہاتھ سے اسپین نکلا تھا. وہ بھی بڑا مشکل کردار تھا، بڑا اچھا کردار تھا، اور مجھے دل سے پسند آیا، اور میں نے اپنی پوری جان لگا کے اس رول کو کیا تھا. اور اس کے بعد میرے نامینیشن بھی آئی تھی اس پہ شاہین میں. تو یہ کہنا کہ کس دور میں زیادہ انجوائے کیا، میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے ہر دور میں اچھے رول، اچھی اسکرپٹ ملتی رہی. تو میں نے وہ سب ادوار جو تھے تمام دور وہ انجوائے کیے. پرائیویٹ پروڈکشن میں بھی مجھے بیشتر اچھی اسکرپٹس ملی ہیں، اچھے رول ملے. ایسے ہی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مثال کے طور پر میں نے 3-4 بڑی اچھی ٹیلی فلمیں کی جو آج بھی مجھے جسے کہتے ہیں نا کہ پسند ہیں. اور اگر میں کہوں کہ میرا جو اثاثہ ہے کام کا پورا، اگر آپ اس کا جائزہ دیں تو یہ وہ چند فلمیں ہیں، ٹیلی فلمیں، جن کو میں کہتا ہوں کہ اس میں نے اپنی طرح بہت دل لگا کے کام کیا تھا. اس میں سے ایک تھی بی گولڈ، ایک رائٹر ہیں، کون خمارارا. یہ بڑا مشکل رول تھا جو پاسٹ اور پریزنٹ دونوں میں چلتا ہے. اس کے بعد پھر میں نے چلو پھر سے مسکرائے کیا، فیض صاحب کے نواسے عادل ہاشمی کا کیا، اس کو بھی ایوارڈ ملا باہر جا کے. پھر میں نے امتیاز علی تاج صاحب کا لکھا ہوا ڈرامہ ستارہ کیا، جو کہ ان کے نواسے نے کیا، نعیم طاہر صاحب کے بیٹے نے، یاسمین کے بیٹے نے کیا تھا. تو یہ وہ رول تھے جو اس پرائیویٹ پروڈکشن میں بھی آن کے میں نے اچھا کام کیا. مجھے اچھا کام سے مراد یہ کہ مجھے اچھی اسکرپٹ ملی، اچھے رول ملے. تو میں آج بھی پلٹ کے جب دیکھتا ہوں تو مجھے کسی قسم کا کوئی افسوس نہیں ہے، نو ریگریٹس. جس دور میں بھی کام کیا، اچھا موقع ملا، اچھے مواقع ملے، اچھے اسکرپٹ ملی، اچھے رول ملے. یہاں پہ معین اختر صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گی، ان کا شو تھا معاف کیجیے گا، جس میں آپ سے ایک سوال کیا سر. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو فلم انڈسٹری کے جو ایکٹر ہیں محمد علی صاحب جو ہیں، انہوں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ جو لوگ بڑی اسکرین پہ کامیاب نہیں ہوتے وہ ٹی وی اسکرین، جو ہماری چھوٹی اسکرین بھی کہا جاتا ہے، اس پہ بڑے کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اس پہ آپ نے بہترین جواب بھی دیا تھا، لیکن میں چاہوں گی کہ اس کا جواب آج ہمارے ساتھ بھی شیئر کر لیا جائے. اور کیا اس بات میں کوئی حقیقت ہوتی ہے کہ جو لوگ فلموں میں کامیاب نہیں ہوں تو وہ ٹی وی پر بہت کامیاب ہوتے ہیں؟ اللہ بخش اب وہ گزر گئے ہیں اور اب ہمارے سینئر تھے، میں ان کی بہت عزت کرتا تھا اور ابھی بھی کرتا ہوں. ہی واز اے لیجنڈ. ان کا اپنا یہ خیال تھا کہ جو ٹیلی ویژن کے ایکٹر ہیں وہ فلموں میں کامیاب نہیں ہوتے، جو کہ 100% بات درست نہیں تھی. کیونکہ بعد میں ایک وقت آیا کہ ٹیلی ویژن کے ہی ایکٹر فلموں میں چھا گئے.
اور اس میں بے تحاشا ایکٹر جو ہے وہ ٹیلی ویژن سے نکل کے جب فلموں میں گئے ہیں تو بہت انہوں نے نام کمایا ہے اور کام اپنا دوہا منوایا اپنا کام کا. تو یہ وقت کی بات ہوتی ہے, میڈیم پہ فرق ہوتا ہے کیا. پھر فلم کے لوگ ٹیلی ویژن میں آ گئے. تو یہ تفریق صرف فلموں کی یہ پاکستان کے حد تک محدود ہے. ساری دنیا میں لوگ تھیٹر میں کام کرتے ہیں, وہ فلموں میں بھی کام کرتے ہیں, وہ فلموں سے ہٹ کے ٹیلی ویژن میں بھی کام کرتے ہیں. یہ سب ایک ہی درخت کی مختلف شاخیں ہیں. فنون لطیفہ کے تمام شعبے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ تو 19-20 کا فرق ہوتا ہے, آپ کو میڈیم کے حساب سے ویسے تبدیل کرنا پڑتا ہے. بٹ یہ کہ جنرلی جہاں بھی آپ کو موقع ملے آپ کام کر سکتے ہو اور کام کریں. اور میں نے شروع میں بھی کام کیا تھا فلموں میں, جیسے آپ نے کہا کہ میں ان ایکٹروں میں سے جس نے آغاز فلموں سے کیا تھا. اس کے بعد پھر میں ٹیلی ویژن پر آیا ہوں. مگر ٹیلی ویژن پہ میری پہچان بنی. پھر میں نے جیسے تو آپ نے کہا کہ دوبارہ مجھے موقع ملا جنا میں کام کرنے کا, تو وہ میں نے کیا. اور میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے ایسا رول ملا, تاریخی رول, ملک کے پہلے وزیر اعظم کا, لیاقت علی صاحب کا. کیونکہ فلم تو قائد کے اوپر تھی, مگر یہ کہ وہ رول ثانوی تھا مگر تھا بہت اہم. تو میری خوش قسمتی کہ میرے حصے میں وہ رول بھی آیا. آپ نے ملک کو جس طرح سے اپنے فن سے, اپنے آرٹ سے, اپنی اداکاری سے ریپرزینٹ کیا ہے, اور اتنا بہترین آپ نے ایک طور پہ پہچان بنا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے, تو ہمیں بھی بڑی خوشی ہوتی ہے, ہمارے لیے فخر کی بھی بات ہے. تو لیکن سر آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ باہر جاتے ہیں اور لوگ آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا آپ پاکستان سے ہیں, ہم نے آپ کو جو ہے ٹی وی پر دیکھا تھا. سر آپ کو کیسا لگتا ہے جب لوگ اتنی محبت اور اپنائیت یہ سب دیتے ہیں؟ ملک سے باہر جب آپ جاتے ہیں نا تو کوئی آپ سے آپ کا نام نہیں پوچھتا, پہلے آپ کا پاسپورٹ دکھایا جاتا ہے. تو آپ کی شناخت کیا ہے؟ پاسپورٹ, آپ کا ملک. تو آپ اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں کہ تو جہاں بھی جب جاتے ہیں تو ہمیشہ پہلے پاکستان کا نام آتا ہے, پھر شکیل کا نام آتا ہے. اور یہ کہ اس زمانے میں جب یہ الیکٹرانک میڈیا اتنا ترقی نہیں کیا تھا, تو لوگ اس زمانے میں کیسٹ ہوا کرتے تھے, وہ باہر جاتے تھے کیسٹ ڈراموں کے, اور لوگ کیسٹ کے اوپر وہ ڈرامے دیکھتے تھے, مختلف ڈرامے دیکھتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ امریکہ گیا تو وہاں پہ انور مقصود صاحب کے ساتھ ہم گئے تھے تھیٹر کریٹ کرنے کے لیے. تو بیک اسٹیج لوگ ملنے آئے ہم سے, تو ایک خاتون آئی, ان کے ساتھ بچے تھے. وہ بچے اپنے مئی کے پیداوار تھے, وہ بڑے بڑے تھے. تو انہوں نے اپنی اس خاص انگریزی میں مجھ سے کہا کہ hey, this man, he comes on TV. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنے 10-12 سال کا بچہ جو کہہ رہا ہے. ان کی والدہ نے کہا چل بات ہوئی, پریشان مت ہو, میں جب بھی پاکستان جاتی ہوں میں کیسٹ لے کر آتی ہوں ان کو, ہم ان کو دکھاتے ہیں بچوں کو, دیکھو یہ ہے ہمارا پاکستان, تم یہاں کے کیا کہتے ہیں نمائندے ہو, تم یہاں کے باشندے ہو, اب یہاں رہے ہیں, مگر یہ کہ یہ ہماری ملک ہے, یہ ہماری ملک کی شناخت ہے. تو اس وجہ سے یہ رہا کہ باہر جب جا کے گئے تو جب بھی گئے تو ہمیشہ پاکستان کا ہی نام روشن ہوا. پاکستانی ہماری شناخت تھی, پاکستانی ہمارا اوڑھنا بچھونا تھا اور ہے. لہٰذا پاکستان نہیں ہوتا تو شکیل بھی نہیں ہوتا. آج کے ڈراموں کی بات کریں کہ موجودہ دور میں جو رائٹرز ڈرامے لکھتے ہیں, جو سٹوری بناتے ہیں, کریٹ کرتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ڈراموں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں, یا اس طرح سے ڈرامے بن رہے ہیں یا لکھے جا رہے ہیں جس طرح سے ہونے چاہیے؟ آج بھی بہت اچھے رائٹرز ہیں, مگر مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ چینل جو ہے نا ان کے یہاں جو ہے نا پرائیورٹی بدل گئی ہے. ان کا یہ ہے کہ وہ جو ڈپارٹمنٹ کھل گیا ہے نا, ریٹنگ کا مسئلہ جو ہو گیا ہے اور مارکیٹنگ کا جو مسئلہ ہو گیا ہے. اب جو مارکیٹنگ کے لوگ آئے ہیں وہ مثال کے طور پر لیور برادرز میں کام کرتے تھے یا پراکٹر گیمبل میں کام کرتے تھے,
وہاں وہ ٹوتھ پیسٹ بیچ رہے تھے, شیمپو بیچ رہے تھے, یہاں صابن بیچ رہے تھے, یہاں وہ ڈرامہ بیچ رہے ہیں. تو ان کو تو پیسہ کمانا ہوتا ہے, ان کو یہ مقصد نہیں ہے. اب یہاں کسی رائٹر نے بہت اچھا سین لکھا ہے, اس کا وہ کلائمیکس ہے سین کا, انہوں نے رکھ کے قینچی ماری اور اس کو کاٹ دیا, وہاں اشتہار چلا دیا. تو وہ سارا ڈرامے کا امپیکٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر ریٹنگ کا مسئلہ آ گیا ہے کہ مطلب کوالٹی از ناٹ امپورٹنٹ, کمرشلزم از مور امپورٹنٹ. تو کمرشلزم کیونکہ بڑھ جانے کی وجہ سے معیار وہ نہیں رہا, مگر آج بھی کم سے ہی مگر اچھے ڈرامے بنتے ہیں. آج بھی بہت باصلاحیت فنکار موجود ہیں, بہت اچھے لکھنے والے موجود ہیں. جیسے مثال کے طور پر بی گل ہیں, یہ بہت اچھا لکھتی ہیں. سجی گل ہیں, یہ بہت اچھا لکھتے ہیں. کہ اور بھی کافی لوگ ہیں جو اچھا لکھتے ہیں. عمیرہ احمد ہیں, فرد اشتیاق ہیں, یہ سب اچھی کہانی لکھتی ہیں گی. مگر یہ کہ ان سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ ہمیں لکھ کے دیں, تو پھر وہ لوگ ہچکچاتے ہیں. کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو کھولا تھوڑا, ان کو اتنی آزادی تو دیجیے کہ جو ہم چاہتے ہیں لکھنا وہ لکھ کے دیں. تو وہ پھر ان پہ جب آپ قد عائد کر دی جاتی ہے کہ نہیں آپ یہ نہیں, یہ ہمیں یہ مسالے والی چیز لا کے دیجیے, ساس بہو کا قصہ ہونا چاہیے, تو وہ پھر اس کی وجہ سے معیار گھٹ گیا ہے. مگر یہ کہ آج بھی کم سے ہی مگر آج بھی ڈرامہ اچھا ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ اگر ہندوستان ہمارا پڑوسی ملک کی بیہودہ حرکت نہ کرتا, کہ پابندیاں نہ لگاتا, تو زی ٹیلی ویژن نے جب ڈرامہ دکھانا شروع کر دیا تھا پاکستان کا, تو ہندوستان میں تہلکہ مچ گیا تھا, نہیں مچ گیا تھا. اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ ماہرہ خان گئیں کہ نہیں گئیں شاہ رخ کے ساتھ کام کرنے کے لیے, صبا قمر گئیں کہ نہیں گئیں, سجل علی گئی نہیں گئی, عدنان صدیقی گئے کہ نہیں گئے, فواد خان گئے کہ نہیں گیا. تو یہ کیوں گئے؟ یہ ٹیلی ویژن کی دیکھ کے تو گئے نا. جب وہاں کے لوگوں نے جب ان کا چینل کھل گیا, انہوں نے دیکھنا شروع کیا, تو ان کی تو آنکھیں پھٹ گئیں. اگر یہ پابندیاں یہ سختیاں نہ کرتے وہ, تو آج سے آدھے زیادہ آپ کا ٹیلی ویژن کا ایکٹر جو ہے نا ہندوستان میں کام کر رہا ہوتا. تو یہ فخر کی بات ہے, ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا آج کا فنکار جو ہے اس میں اتنا باصلاحیت ہے کہ اس کو صرف ملک میں ہی نہیں بلکہ ملک کے باہر بھی اتنا نہیں پسند کیا جاتا جتنا وہ یہاں پسند کیا جاتا ہے, اور اپنے کام کے برتے پہ پسند کیا جاتا ہے, کسی اور برتے پہ نہیں. ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ ابھی کیا آپ کی مصروفیات ہیں, کیا کر رہے ہیں, اور کوئی اگر آپ کا کوئی پروجیکٹ ہے تو آپ پلیز ہمیں بتائیں. نہیں, فی الحال میں کچھ نہیں کر رہا, میں ریٹائر ہو گیا. میں نے زندگی کے 60 سال اس کام کو دیے ہیں, اور اگر آپ یوں کہیں تو میں نے اس کام میں انگریزی میں جو کہتے ہیں نا کہ آئی ہیو ورکڈ ان آل دا جانرز, اس کے تمام شاخوں میں نے کام کیا ہے, چاہے ٹیلی ویژن ہو, چاہے فلم ہو, چاہے تھیٹر ہو. تھیٹر مجھے بہت پسند ہے, میں نے ابتدا بھی تھیٹر سے کی تھی, میں نے ریڈیو بھی کیا ہے, تو میں نے سبھی چیزیں کی, میں نے ماڈلنگ بھی کی ہے, میں نے فیشن بھی کیا ہے, تو میں نے سبھی کچھ کیا ہے. اب اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اور 60 سال زندگی دینے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ باقی لوگ کب سنبھالیں, ہم نے جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے. آپ ہماری اکیڈمی ہے, ایک انسٹیٹیوشن ہے, اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ کوئی پیغام یا میسج آپ کہنا چاہیں کہ آج ہمیں ٹائم مل گیا نا سر, تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی آپ کوئی بائی, ویسے تو سارا شو ہی ہمارے ناظرین کے لیے, کوئی میسج آپ دینا چاہیں. ہم لوگ اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں, اور ہم سب پر یہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم جو کام بھی کریں وہ دیانتداری سے کریں, دل جمعیت کے ساتھ کریں. کسی کام میں بھی, کسی بھی شعبے سے آپ وابستہ ہو زندگی میں, کوئی بھی کام کر رہے ہوں, پوری دیانتداری سے دل لگا کے کام کیجیے گا, تاکہ ہمارا ملک ترقی کر سکے اور ہم آگے جا سکیں. ہم میں صلاحیت ہے, لہٰذا صلاحیت کو بروکار لاتے ہوئے ایمانداری سے کام کیجیے. مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر شعبے میں
آپ کو کامیاب کرے. ون سیکنڈ، بہت شکریہ جی. یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی، آپ نے ان کی گفتگو سنی. ہمارے ساتھ شکیل صاحب موجود تھے. اور میں ایک بات بڑا نوٹ کر رہی ہوں کہ جتنے بھی ہم اتنے انٹرویوز کر رہے ہیں اپنے لیجنڈس کا، وہ ایک بات پہ بڑا زور دیتے ہیں کہ آپ جس فیلڈ میں بھی کام کریں ایمانداری کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ جب آپ کام کریں گے تو آپ یقین مانیں کامیابی آپ کو ملے گی. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہمارے سب ریئل پاکستانی ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی پاکستان کو دی، بڑی ایمانداری سے کام کیا اور پاکستان کا نام روشن کیا، اسی بات کے ساتھ کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے اور بہت کام کرنا ہے. تو یقین مانیں اگر ہم مل کے کام کریں گے تو ملک مزید ترقی کرے گا، کیونکہ ہم نے اپنے ملک کو بہت آگے لے کے جانا ہے. اسی بات کے ساتھ مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.